نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ موجودہ زمانے میں کرونا وائرس کی وجہ سے جو بہت سارے نئے نئے ایشوز سامنے آ رہے ہیں، اس میں بارہا ایک سوال لوگ کر رہے ہیں عید کی نماز کے حوالے سے۔ اس پہ پہلے عرض کیا تھا، اس کی تھوڑی وضاحت اور ہو جائے۔ وجہ اس کی یہ ہوئی ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے یہ رائے ظاہر ہوئی ہے کہ عید کی نماز گھروں میں ادا نہ کی جائے، بلکہ انہوں نے اس کے لیے بھی، چونکہ اذن عام کی شرط اور حکومت وقت کی طرف سے، حکمران کی طرف سے اجازت ہونا، یہ سب چیزیں بھی پائی جانی چاہیے۔ اسی لیے حضرت نے یہ توجہ دلائی ہے کہ نمازیں گھر میں نہ پڑھی جائیں، بلکہ گھر میں اس کی جگہ 2 یا 4 نوافل اشراق کے وقت میں ادا کر لیے جائے۔ اس کے مقابلے میں اور بہت سے علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ عید کے لیے وہ شرائط نہیں ہے جو کہ جمعے کے لیے یا اور نمازوں کے لیے، یعنی اذن عام کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود گنجائش ہے، جیسا کہ دیگر ائمہ کی طرف سے رائے ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد کی طرف سے، ان کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے، اور خود ہماری ہی احناف کی کتب میں بھی دونوں طرح کی رائے بظاہر نظر آتی ہیں۔ بدائع الصنائع وغیرہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اذن عام وغیرہ پہ اور تعداد پہ بھی بات ہوتی ہے، جبکہ مراقی الفلاح وغیرہ کے اندر جو ہے، اور اسی طرح ابن عابدین وغیرہ میں یہ حوالہ ایسا لگتا ہے کہ گنجائش ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں طرح کی رائے موجود ہیں، اور جب دونوں رائے موجود ہوں تو عام لوگوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس رائے کو آسان سمجھیں اس پر عمل کر لیں۔ چنانچہ جو لوگ بآسانی اپنے گھروں میں جمعے کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، اور جنہیں لگتا ہے کہ یہ مشکل ہوگا، ہم نہیں کر پائیں گے، ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں، یا ہم 2 لوگ بھی نہیں کر سکتے، اور ہمیں پڑھتے ہوئے، نماز پڑھاتے ہوئے گھبراہٹ ہوگی، جماعت کرتے ہوئے مشکل ہوگی، تجوید نہیں آتی ہے، اور خطبہ جو ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی جب خطبہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے تو ایسا بوجھ سا لگے گا، اس سے بہتر ہے اپنی اپنی نوافل پڑھ لی جائے۔ تو یہ بھی بالکل کیا جا سکتا ہے، اور جن کو لگتا ہے کہ ان میں یہ حوصلہ ہمت ہے، 3-4 لوگ بھی مرد ہو سکتے ہیں، نہ بھی ہو تو 2 مرد بھی ہو تب بھی وہ ہمت کر کے اپنی جماعت بھی کر سکتے ہیں، اور گھر میں خواتین وغیرہ بھی پیچھے شریک ہو سکتی ہیں، اور ان کو لگے کہ وہ خطبہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو خطبہ بھی پڑھ لیں۔ تو یہ جو اختلاف امت ہوتا ہے، اس میں یہ خیر کا پہلو ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو اختیار ہے، وہ جس طریقے کی رائے کو قبول کر کے چلنا چاہے اس وقت وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اب دوسرے فقہا کی رائے کو مکس اینڈ میچ نہیں کر رہا، بلکہ اپنے اسکول ہی کے اندر 2 آراء کو دیکھ رہا ہے، اور ان میں سے جو اس کے حسب حال ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو جس پر عمل کرے گا وہ اللہ کے ماجور ہوگا، یعنی اس کو اجر ملے گا، اور اسی طریقے سے اس سے وہ ذمہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ تو اگر وہ ادا کر لیتا ہے تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ فتویٰ علی الغیر کے مطابق بھی، اور ویسے بھی، اسی لیے اس پر بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس کو بہت زیادہ اچھال کے پریشانی کا ذریعہ بنائے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ جس کو جیسے سمجھ میں آئے وہ ویسے کر لے۔ یہ ایک واحد صورت ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ عوام الناس کو پورا اختیار ہے کہ وہ جس رائے پر عمل کر لیں، جس رائے کو وہ زیادہ مناسب سمجھے، اپنے حسب حال سمجھے، اس کے مطابق عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں خود حنفی فقاہی کے درمیان 2 آراء موجود ہیں، اور اسی کو دونوں طرف کے لوگ، مثلا بنوری ٹاؤن کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک امام کے علاوہ دوسرا بندہ بھی ہو تو وہ جماعت کر سکتے ہیں، عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جیسا عرض کیا دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ یہی ہے، اور ادھر ہمارے یہاں دارالافتاء ہے لیسٹر میں، اس میں اس رائے کو انہوں نے قبول کیا اور یہی چلا رہے ہیں کہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہر طرح کے لوگ ہیں اور دونوں طرح کی آراء موجود ہیں، چنانچہ جس کو جس چیز میں اطمینان ہو وہ اس کے مطابق عمل کرے، اس بارے میں بالکل
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسی باتوں کو دوسروں کو پھیلا کے پریشان بھی نہ کریں۔ آپ کو اگر کوئی ایسی بات کسی کی ریکارڈنگ مل بھی جائے تو اس کو آگے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنے تک رکھیے اور سمجھ جائیے کہ اس میں دونوں آرا موجود ہے اور اس میں گنجائش ہے۔ لیکن اس سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی بھی اہتمام نہ کیا جائے۔ اب چھٹی ہو گئی تو چلو عید کی نماز تو باہر ہو نہیں رہی ہے، گھر میں بھی نہیں ہو رہی، تو اطمینان سے رات بھر جاگیں گے اور فجر کے بعد سوئیں گے، یا جب بھی سوئیں گے اس کے بعد اٹھیں گے 10-11 بجے، پھر دیکھا جائے گا۔ کوشش یہ ہوگی کہ اب نماز تو گئی۔ تو عام حالات میں چونکہ لوگوں کو پھر یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اہتمام بھی نہیں کرتے، عید کی نماز اگر نہیں پڑھ رہے تب بھی کم از کم غسل کرنا، صفائی کرنا، عطر لگانا، اپنے لباس میں سب سے قیمتی جو لباس ہے اس کو پہننا، اور تکبیرات کثرت سے ادا کرنا، کیونکہ تکبیر ہی مقصود ہے اس عید کی نماز سے، تو ان کو پڑھتے رہنا بار بار۔ اس سے پہلے جو ہے وہ 3 کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھا کے جانا، تو یہ ساری جو سنتیں ہیں اس کی وہ سب بھی چھوڑ دی جائیں گی۔ تو اسی لیے رجحان ایک طرف تو یہ ہے کہ نہیں، چونکہ بڑی صورت ہے اور بڑے لوگوں کو جمع ہونا چاہیے، اجتماعی شکل ہونی چاہیے جو نہیں ہو پا رہی جہاں پر، بالخصوص مغرب وغیرہ میں، مغربی ممالک میں، تو وہاں کم از کم کچھ نہ کچھ ہو جائے، گھر میں ہی اہتمام ہو جائے، کیونکہ اصل تو وہ ہے۔ لیکن وہ بھی نہ ہو تو یہ نہ ہو کہ پھر کچھ ہو ہی نہ، اور عید کا دن ایسے گزر جائے جیسا کہ سوتے ہوئے عام دن گزار دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جس کو جیسی سہولت ہو وہ اس کے مطابق عمل کرے، اس بارے میں بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی کریں گے وہ جائز ہوگا، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجر مل جائے گا۔ نوافل پڑھ لیجئے یا جمعے کی نماز کا اہتمام کر لیجئے، 2 لوگ ہو تب بھی کر سکتے ہیں، اور زیادہ ہو تو بھی بہت اچھا ہے۔ قریب قریب سے کسی کو مت جمع کیجئے، گھر کے اندر ہی جمع کر کے جتنے لوگ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سب سے ساری گنجائش ہے، اس سے سب کو انشاءاللہ تعالیٰ عافیت ہو جائے گی۔ تو اس معاملے میں وسعت پیدا ہو گئی ہے اللہ کی رحمت سے۔ فقہ کے اختلاف سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ عوام الناس کے لیے آسانی کھل جاتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔